اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز اردو چینل کی جانب سے ہم آپ کے میزبان امتیاز بادشاہ، ابھی تک آپ اپنے اس اردو چینل کے ذریعے اردو شعراء کے کلام سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس دائرے کو اور وسیع کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں آپ کی اپنی اردو زبان میں روز بروز کی خبریں، حالات حاضرہ پر دانشور حضرات کے تبصرے، علاقے میں ہونے والے تعلیمی اور سماجی سرگرمیوں کے تعلق سے صحیح معلومات وغیرہ سے بھی گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہے۔ تو لیجئے ناظرین، گورنمنٹ قاضی ضلع دھرمپوری عالی جناب مولانا فضل کریم صاحب مظاہری کی بابرکت افتتاحی کلمات کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کے دربار میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتیاز احمد کو یہ توفیق دی کہ وہ اردو کے بارے میں فکر کرے۔ جو دور اردو سے دوری کا چل رہا ہے، ایسے موقع پر ہمارے برادر امتیاز احمد نے فکر کی اور انہوں نے ایک چینل امتیاز اردو چینل کے نام سے جو شروع کیا ہے، اور واقعتاً ان کا یہ چینل امتیازی شان کے ساتھ ہوگا کہ جنہوں نے اردو سے اتنا خاص محبت اور خاص تعلق رکھ کر کے ایک چینل ہی امتیاز اردو چینل سے شروع کیا ہے، اور اس چینل کا آغاز اس دور میں ملت اسلامیہ جو پریشان حال ہے، اس پریشان حال کے لیے جو ہدایات کی ضرورت ہے، ان ہدایات کو لے کر کے آج انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے۔ اس کے لیے مجھ جیسے نااہل کو انہوں نے دعوت دی اور کہا کہ اس دور کے لحاظ سے جو تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اس کی جو ہے آج آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ تو میرے عزیز دوستو، ماؤں بہنوں، امتیاز اردو چینل کے ذریعے سے میں آپ حضرات کو یہ بات کہوں گا کہ آج جو حالات ہیں، ان حالات کا سامنے کرنے کے لیے 10 ہدایات پر اگر ہمارا عمل ہو تو انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے، اور اللہ کی مدد اور اللہ کی جو ہے تعاون ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ ساری امت کے لیے نماز کو امت کا جان بتایا، اس لیے خاص طور سے مسلمانوں پر نماز کی پابندی ضروری ہے، اور یہی مومن کی شناخت بھی ہے، اور نماز ہی بہت ساری برائیوں سے روکنے والی بھی ہے۔ اور نماز پنجگانہ کے علاوہ حتی الامکان صلاۃ الحاجت پڑھنے کا اہتمام کریں، اور تہجد کا اہتمام اس دور میں بے حد ضروری ہے۔ بعض لوگ تو 5 وقتہ نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر صلاۃ الحاجت کے نام سے الگ سے نماز پڑھنے کو جو ہے بے ضرورت سمجھتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام جب بھی حالات سامنے آتے ہیں، یہاں تک کہ تیز ہوا بھی اگر ہوتی تو بھی آپ علیہ السلام اس کے لیے صلاۃ الحاجت کے نام سے نماز ادا کرتے آپ علیہ السلام۔ اور آپ علیہ السلام کی ایک سنت جو چھوٹی جا رہی ہے، وہ ہے تہجد کی نماز، اس کا خوب اہتمام کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ رات میں اٹھتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، میں ضرور اس کو دیتا ہوں، اگر میں نہ دوں تو میں نے گویا اس کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی، اور جو بندہ رات میں اٹھتا ہے اور مجھ سے نہیں مانگتا، اس نے گویا میرے ساتھ بے وفائی کی اور میرے ساتھ غداری کی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس دور میں بے حد ضروری ہے کہ جہاں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، وہیں پر صلاۃ الحاجہ اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، مختصراً نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اعمالکم اموالکم، کہ
اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سبب دوسروں کو قرار دینے سے پہلے اپنے اعمال پر نگاہ ڈالیں اور اپنے ساتھ حاکموں کے طرز عمل کو اپنے اعمال کے آئینے میں دیکھو کہ یہ کس اعمال کے نتیجے میں ہمارے وہ کون سے برے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں ایسے حاکموں کا ہمارے اوپر تسلط ہونا اور ایسے حاکموں کا ہمارے اوپر یہ ظلم و بربریت کا ہونا، یہاں تک کہ یہ وطن سے نکالے جانے کا جو بھی معاملہ ہے، یہ سب کے سب جو ہے ہماری ہی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہے، اپنے ہی برے اعمال کا ثمرہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ان کی نرم دلی تمہارے نیک اعمال کا ثمرہ ہوتا ہے اور ان کی سختی تمہارے برے اعمال کے نتیجے پہ ہوتی ہے، کیونکہ انسانی دلوں کو نرمی یا سختی کے جانب کرنا صرف اللہ رب العزت کے ہی قبضے میں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو سدھاریں۔ نمبر 3 جو کرنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کفا بالمرء کذبا ان یقول ما سمع، فتنوں کا سردباب کرنے کے لیے شرعی ہدایت بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے کہ آج کے آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس بات کو جو بھی سنتا ہے اس کو بلا تحقیق دوسروں کے سامنے نقل کر دے۔ اس لیے کان میں پڑی کسی بات کو بلا تحقیق ہرگز زبان پر نہ لایا جائے، کیونکہ یہ افواہیں ہی بسا اوقات بڑے بڑے حادثوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ آج کل جو واٹس ایپ کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے فیس بک کے ذریعے سے بہت ساری بیکار کی باتیں پھیلتی ہیں اور ہم اس کو بہت بڑی آسانی کے ساتھ پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں جو ہم لوگوں کو بے حد جو ضروری کرنی ہے کہ کوئی بھی بات پیش کرنے سے دوسروں کے سامنے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، اس کے بعد دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ نمبر 4 جو پیش کرنی ہے، جن باتوں کی طرف توجہ دینی ہے، اپنے جان و مال، عزت و آبرو اور دین و ایمان کی حفاظت اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، کیونکہ انہی میں خدائی مدد شامل ہوتی ہے، بخلاف من گھڑت اور خود ساختہ طریقوں کے ان میں نہ مدد ہوتی ہے اللہ کی اور نہ ہی اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے، اس لیے ان کے ذریعے حفاظت بننے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے اپنے جان مال کی حفاظت کا وہی راستہ اپنائیں جس راستے کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آج کل ہم لوگ غیروں کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے ظالموں کے ذریعے سے اپنی جان و مال کی حفاظت ان کی مرضیات کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور یہ ایسا ایک عمل ہے جو اللہ کی مدد کو ہٹانے والا ہے، اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 5 یہ تجرباتی حقیقت کسی دلیل کے محتاج نہیں ہے کہ پیش آمد مشکل اور پریشانی کی جذبات کا روح میں حل تو کیا نکلتا، مزید تکلیف دہ مسائل ضرور پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کچھ ایسے کام جوش میں آ کر کے کر جاتے ہیں جو ان مسائل سے جو ہے نجات کے بجائے، ان مسائل سے جو ہے ہم لوگوں کو حل نکلنے کے بجائے پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہے جذبات کی روح کے بجائے غیرت قومی و حمیت دینی کے ساتھ ساتھ شعور کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جانی ضروری ہے۔ اور نمبر 6 ایک حل طلب مسئلہ کے ساتھ دوسرے غیر متعلق حل طلب مسئلے کو جوڑ دینا تجربتاً دونوں مسئلوں کو حل ہونے نہیں دیتا بلکہ اور زیادہ پرپیش بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس غلطی سے بھی مکمل طور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہے کسی مسئلے کو کسی مسئلے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس کا یہی سبب ہے، اس کے ساتھ اس کا وہ سبب ہے، اس طریقے سے جوڑ دے کر کے ہم ہر مسئلے کو حل کرنے کے بجائے ہر مسئلے کو پیچیدہ اور مشکل بنا دیتے ہیں۔ نمبر 7 ہر زمانے میں اس شرعی رہنما اصول کو پیش نظر رکھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ کسی سے دوستی یا دشمنی حد سے آگے نہ ہو بلکہ اعتدال پر ہو، کیونکہ آج کا دشمن کل کا دوست بھی ہو سکتا ہے اور آج کا دوست کل کا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اعتدال کا رویہ اختیار کریں، دوستی میں بھی دشمنی میں بھی۔ یہی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بتایا۔ حضرات صحابہ کیسے ایمان والوں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور کیسے منافقوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، کیسے دشمنوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس کا ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم ہمارے برادران وطن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، چونکہ ہمارا روزمرہ ان کے ساتھ گزارا ہوتا ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام کی وہ تعلیمات اور صحابہ کرام کی وہ معمولات کو ہم ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو 8ویں چیز، جو وقت اور حالات امید کے خلاف ہو جانے کی صورت میں ہمت اور حوصلے کو اللہ کے بھروسے پر قرار رکھیں، اور اسی ہمت اور حوصلے سے وہ صحیح راہ سامنے آ سکتی ہے جو وقت اور حالات کو صحیح رخ دے کر امیدوں کو پورا کر سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ ہمیشہ غیروں کی طاقتوں کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کی طاقت کو سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کو سامنے رکھیں اور اللہ سے ہونے کا پورا یقین رکھیں اور اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے بھی جو ہے مایوسی سے بھی بچتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو آخری 10ویں جو چیز ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بلا مذہب و ملت ہر مظلوم اور ہر مصیبت زدہ انسان کو ظلم اور مصیبت سے نجات دلانے کے لیے ضروری تیاری کرنا اور تیاری رہنا انسانی ضرورت بھی ہے اور شرعی ہدایت بھی ہے۔ اس لیے جو ہے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے اس کی جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی ضرورت کے مطابق جو ہے تیار بھی رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام انسان اللہ کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہی ہے جو اس کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ساری انسانیت کو حضور نے فرمایا۔ لہذا جہاں ہمارے پاس تیاری ہونی چاہیے وہیں پر ہمارے پاس یہ ذہن میں بھی رہنا چاہیے کہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، تبھی چل کر ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوں گے۔ جب ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوں گے تو اللہ کی مدد اور اللہ کی جو ہے رہنمائی اور رہبری ہمیں میسر ہوگی۔ آخر میں پریشانی کے وقت میں جو 10واں عمل کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرے، اور اسی طریقے سے جو ہے اگر کسی کو یاد نہ ہو تو یا سلام کا ورد رکھیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین بھی پڑھتے رہیں، اور اسی طریقے سے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اس کو بھی پڑھتے رہیں۔ اور خاص طور سے حفاظ قرآن عام طور سے سورہ یاسین اور سورہ نوح اور سورہ فتح کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے ان پریشانیوں سے نجات دلائیں، اور اسی طریقے سے ہدایت پر عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آخر میں امتیاز اردو چینل کے ذمہ دار جناب امتیاز صاحب کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمائی کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس امتیاز اردو چینل کو خوب سے خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، تاکہ قیامت دینی خدمات میں اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔